آئی تھنک میں اوبیسلی تنقید کر کر کے تھک چکا ہوں کہ آخر کب تک، جیسے آپ نے کہا اس وقت ہم 158 یا 198 نمبر پر ہیں آؤٹ آف 215 کنٹریز ان دا ورلڈ جہاں پر ہماری اتنی سلو انٹرنیٹ سپیڈ ہے. بنگلہ دیش کی اگر سپیڈ دیکھی جائے اس وقت وہ 48 نمبر پر ہیں پوری دنیا میں، اور انڈیا جو ہے وہ آئی تھنک ابھی ریسنٹلی موو ہوا ہے 29 نمبر پہ جہاں پر انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے. تو ہم دیکھ لیں ان سے کچھ 4 گنا جو ہیں وہ اتنا بیکورڈ جا چکے ہیں. تو دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف ول ہے. اگر کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی انسان کوئی کام کا ارادہ کر لے وہ اس کو پورا کر لیتا ہے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لاہور جیسے شہر میں بسنت بند ہو جائے گی، لیکن گورنمنٹ نے چاہا تو ہو گئی. اگر ہم گورنمنٹ چاہے کہ آپ نے ہر موٹر سائیکل والے کو ہیلمٹ پہنانا ہے تو رول امپلیمنٹ کریں گی، وہ ہو جائے گی. اگر یہ گورنمنٹ چاہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو انکریز کرنا ہے اور انٹرنیٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ ہو جائے گی. اچھا، لیکن گورنمنٹ تو بہت چاہتی ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپس، ہمارے اس وقت جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو ٹرینڈ جنریٹ کیا لیپ ٹاپس یوتھ میں بانٹنے کا. اس کے بعد ابھی جو 5 ایئرز اڑان پاکستان ریفارمیشن پلان کی بات ہو رہی تھی اس کی بات کریں، وہ آئی ٹی ایکسپورٹ سے لے کے تو ہم نے ٹیک انڈسٹری کو اٹریکٹ کرنا ہے، نوجوان کو ٹیک انڈسٹری کی طرف لے کے جانا ہے. باتیں تو پالیسی لیول پہ ساری یہ ہیں، لیکن وہ کنیکٹ کہاں کر رہی ہیں ود ریالٹی؟ آئی تھنک یہ تو کوئی بھی کرے گا، باتیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے. آج میں کہوں کہ کل میں اس ملک کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، یہ بات کر لی، میں نے بات کر لی، یہ میرا ویژن ہے. اب اس کو ایگزیکیوٹ بھی تو کرنا ہے. وہ ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے؟ ایک ٹیم ہوگی نا. تو آپ کو ول نظر نہیں آ رہی؟ تو وہ ٹیم بیسیکلی جب آپ کی ٹیم ایسی ہو جو کہ اس کے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ٹیم کی بات کی آپ نے. ہماری جو منسٹر ہیں ان کا آئی ٹی سے ویسے کوئی تعلق تو نہیں ہے، وہ پولیٹیشین ہیں، ٹھیک ہے، منسٹر لگ سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے نیچے ایک ٹیم ہائر کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے نا ایسے بورڈز بنائے جا سکتے ہیں جو آپ کو پالیسی اوپینین دے رہے ہوں. وہ کہیں ہو رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، مجھے تو نہیں آ رہا پرسنلی، شاید آپ لوگوں کو بھی نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے یہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں. مقصد ہے کہ روز ہی دیکھنے کو یہ چیز مل رہی ہے کہ کل کہا جاتا ہے اڑان پاکستان کے نام سے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، 2 دن بعد ہی انٹرنیٹ ڈاؤن ہے. آج بھی ڈاؤن ہے، جیسے سوشل میڈیا ایپس نہیں آج بھی چل رہی. وی پی اینز لگانے ہیں وہ بھی رجسٹرڈ کر سکتے. تو اس میں ایک اچھا پھر ہم ڈائگنوسس میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا یہ پارشل ڈسٹرپشن ہے، آڈیو ویڈیو میسیجز اپلوڈ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. دا پوائنٹ از کہ اس دور میں دنیا میں جہاں پہ جو آپ کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایڈ ہو چکا ہے. ہمارا وہ ملک ہے جہاں الیکشن والے دن ہی انٹرنیٹ بند تھا، تو لوگوں کو لوکیشنز نہیں پتہ چل رہی تھیں، یہ سب کچھ. How long can we survive like this? Because the world has moved on. وہ ڈیجیٹل سائٹ پہ چلی گئی ہے آلریڈی. جو ہم ہر چیز میں کمپیٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن انڈیا سے ہم ٹیک میں کتنے پیچھے ہیں. How long can we survive like this? Because لوگ تو چھوڑ کے جائیں گے پھر دوسرے ملک. میرے خیال میں already lot of people have gave up basically اور اس ملک سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف 6 مہینے مزید ہیں. اگر ہم مزید 6 مہینے دیکھیں تو یہ انڈسٹری کو فل تباہ کرنا ہے، تو یہ سچویشن کو کنٹینیو جو ہے وہ آپ کریں. اگر 1 گھنٹے کی بات کی جائے، 60 سیکنڈز اگر انٹرنیٹ ڈسٹرب رہتا ہے تو $1 ملین کا نقصان ہے صرف 1 گھنٹے میں. تو آپ امیجن کر لیں کہ کیا کچھ ہے. اور ایک دفعہ ڈس اپوائنٹڈ کلائنٹ آپ کے پاس، یہ میں کہنے جا رہا تھا کہ ایک ہی یہ تو پیسے کا نقصان ہے، لیکن ریپیوٹ جو ہے وہ سالوں سال لگتے ہیں اس کو بلڈ ہوتے ہوئے. آپ فار ایگزامپل کیونکہ ایسے لوگ پالیسی بنا رہے ہیں جنہوں نے آج تک کسی کلائنٹ کے لیے کام نہیں کیا، ایسے لوگ پالیسی بنا رہے ہیں یا جو انٹرنیٹ کو ڈاؤن کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا یا ایک خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی دنیا کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہے یا کہ لوگوں کو کیسے سیل کر رہی ہے. ان لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ ضرور احساس کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک کلائنٹ جو آپ کو پر منتھ $1000 دے رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے وینسڈے والے دن 7 بجے بورڈ میٹنگ ہے، آپ نے آن لائن آنا ہے اور آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. اب سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے 7 بجے زوم یا جو بھی آن لائن کیا اور انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا یا سپیڈ نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں یار کس کو ہائر کر لیا. وہ شاید آپ کو یہ نہ کہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ نیکسٹ ٹائم کبھی آپ کو ہائر نہیں کریں گے. اور ان کو پتہ ہوگا کہ پاکستان سے بندے جو ہیں یہ مسئلہ آتا ہے تو اس لیے ان کو ہائر یہاں سے نہیں کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ
ابھی تک تو یہ صورتحال ایسی ہے جس میں اگر لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں رہتے ہوئے تو ہم بزنسز کر ہی نہیں سکتے, تو پھر وہاں جا کے بھی سیٹل ہونا وغیرہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن یو ہیو پشڈ دیم ٹو دیٹ لمٹ کہ انہوں نے کہا اوکے لیٹس گو سم ویئر ایلس. مجھے یہ بتائیں کہ a lot of people talk about China, کہ جی چائنا نے بھی تو بہت کنٹرولڈ وہاں پہ ایکسیس دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اگریڈ. ان چائنا کا آپ اکانومی میں نمبر بھی دیکھ لیں, دے ہیو ڈیولپڈ سبسٹیٹیوٹ ماڈلس, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا جو ہم نہیں کر سکتے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے انڈیویجول اسٹارٹ اپس کو بہت زیادہ فروغ دیا. جیسے ابھی میں آپ نے کہا کہ لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں بہت سارے, تو یہ 1 ارب یا 2 ارب میں دیکھ رہا تھا مختص کیا ہے ٹو ڈسٹریبیوٹ لیپ ٹاپس. لیکن ویتنام, سنگاپور, چائنا نے کیا کیا, انہوں نے لیپ ٹاپس نہیں ڈسٹریبیوٹ کیے, انہوں نے اربوں روپیہ لگا کر لیپ ٹاپس بنانے کی فیکٹریز بنا لی, اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو امپلائیز بنا لیا کہ لیپ ٹاپس بنائیں, نہ کہ ہاتھ مانگنے والے بنے, ہاتھ دینے والے ورکنگ ہینڈز بنے, اور پوری دنیا کو انہوں نے ایکسپورٹ شروع کی, جہاں سے ان کی ایکسپورٹ بھی زیادہ ہوئی, ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری بھی اٹھی, اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی جنریٹ ہوئی. نہ کہ آپ لیپ ٹاپس دے دیں, شاید دے دیں, اچھی بات ہے مے بی, لیکن آخر یہ کب تک ان کو ایسے لیپ ٹاپ نے چلنا ہی نہیں ہے, تو یہ پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے انڈسٹری ڈیولپ کریں, تو یہ ان کنٹریز نے کیا. سرچ انجنز ہیں, انہوں نے اپنے سرچ انجنز بھی ڈیولپ کیے, انڈسٹری ہوئی نا ڈیولپ. اسی طرح سے اسٹارٹ اپس کو فروغ دیا. یہاں تو ایک ایز آف بزنس کے بنانے کے علاوہ ڈیفیکلٹیز پیدا کی جا رہی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے جو مزید کیا جائے. بہت شکریہ ثاقب صاحب.